Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج میں ایک کمپلیٹ ناول کے ساتھ حاضر ہوں. دل کی دھڑکن تم ہو، جو کہ تحریر ہے عفت زہر پاشا کی. لیٹس اسٹارٹ اٹ. خواہشوں کا جو غلام نہیں، دل وہی سرفراز رہتا ہے. وہ جب سے یونیورسٹی سے لوٹی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ندا اسے کچھ بتانے کو بے چین ہو رہی ہے، مگر شاید بھابھی کی موجودگی کی وجہ سے وہ بس آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارے کر کر رہ گئی. کھانے کے بعد اس نے بھابھی کو کمرے میں بھیجا اور خود برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی. ندا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی. آنی، آج پتا ہے ماموں آئے تھے. کون؟ معیز؟ وہ پانی پیتے ہوئے پلٹی. دل کو یخلق ایک خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا. اور کتنے ماموں ہیں میرے؟ ندا چڑھ کر بولی تو وہ ہنس دی، مگر 14 سالہ ندا بہت سنجیدگی اور کچھ پر اسراریت سے اس کے قریب آ گئی. آنی، میں نے ان کی اور ماما کی باتیں سنی تھی. اس کی حد درجہ رازدارانہ انداز پر ایمان کو ہنسی آنے لگی، مگر وہ دبا گئی. بری بات ہے کسی کی باتیں سننا، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہو. اس نے بھتیجی کو نصیحت کرنا از حد ضروری سمجھا. سوری آنی، لیکن یہ بات میں نے جان پوچھ کر نہیں سنی. میں تو ماموں سے ملنے گئی تھی، پھر میں باہر ہی سے واپس آ گئی. وہ جلدی سے بولی. ایمان کو اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بات بتانے کو بری طرح بےتاب ہو رہی ہے. اچھا، ایسا کیا ہو گیا جو میری چندہ کو اس قدر پریشان کر رہا ہے؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے شرارت آمیز انداز میں کہا اور آستین چڑھا کر برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی. آنی، مما ان سے شادی کی بات کر رہی تھی. ندا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا. ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا. کس کی شادی؟ اس کے الفاظ بھی بے ساختہ تھے. آپ کی اور ماموں کی. ندا کی سرگوشی میں بتانے پر اس کے وجود میں سنسنی دوڑ اٹھی. گلاس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا. اور پتا ہے آنی، ماموں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے شادی نہیں کریں گے. اس کے رخساروں پر اترتی شفق اور بدلتی دھڑکنوں سے بے نیاز ندا نے بڑی پسمردگی سے کہا تو اسے جھٹکا سا لگا. بے حد بے یقینی سے اس نے ندا کی طرف دیکھا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کوئی اور پسند ہے جس سے وہ شادی کریں گے. مما انہیں کچھ سمجھا رہی تھی، مگر وہ بار بار انکار کر رہے تھے. اس کی رنگت زرد پڑ گئی. ابھی چند لمحوں پہلے جو دھڑکنیں بڑی انوکھی تال پر دھڑکنے لگی تھیں، یوں مدھم پڑی کہ اسے سانس لینے بھی دشوار ہو گئی. بس میں نے اتنا ہی سنا تھا آنی. مجھے ماموں پر اتنا غصہ آیا کہ میں پھر ان سے ملنے کو گئی ہی نہیں. وہی مجھے ملنے آئے تھے. وہ بڑے دکھ سے کہہ رہی تھی. وہ کچھ نہیں بولی تو ندا نے قدرے حیرت سے پوچھا، آنی، آپ کو افسوس نہیں ہوا؟ ایمان نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا تھا. کیوں؟ افسوس کس بات کا؟ میں خود بھی یہی چاہ رہی تھی. ابھی تو چندہ مجھے بہت سارا پڑھنا ہے. ندا اگرچہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، پھر بھی بچی ہی تھی اور ایمان اس کو بلا وجہ کوئی ایشو نہیں دینا چاہتی تھی. پھر بھی آنی، آپ اتنی اچھی ہیں، ماموں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ندا تو یوں بھی اس کے لیے بہت جذباتی تھی، اپنے ماموں کے خلاف ہونے لگی. ارے پاگل ہو تم، ایسا تو ہوتا رہتا ہے. اگر وہ انکار نہیں کرتا تو میں کر دیتی. ہم بہت اچھے دوست ہیں چندہ. ایمان کو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانا اس وقت بہت مشکل کام لگ رہا تھا. پھر اس نے فوراً ہی بات بدل دی. اب ان فضول باتوں کو چھوڑو، تمہاری نئی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، جا کر پڑھو. آنی، شام کو سر سے پڑھوں گی نا. ندا ٹھنکی. یوں بھی وہ قدرے بدل ہو گئی تھی. جو معاملہ اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اسے کوئی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا. وہ آنی اور ماموں کی شادی کے لیے کتنی جذباتی ہو رہی تھی، مگر ادھر ان دونوں نے ہی اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. خود سے پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے، چلو شاباش. ایمان نے اسے سرزش کی، پھر قدرے سختی سے کہا، اب اور کسی سے یہ باتیں مت کرنا، ورنہ بڑوں کی باتیں سننے پر ماما سے ڈانٹ پڑ جائے گی. مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو میں نے اس لیے بتا دیا کہ شاید آپ کو افسوس ہو، مگر آپ بھی بالکل ماموں کی طرح ہیں. ندا خاصی ناراضگی سے کہتی چلی گئی. ایمان نے تھکے تھکے انداز میں نل بند کر دیا. بہت ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا. دل اور دماغ بے چینی کی لپیٹ میں تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معیز اسے ٹھکرا سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کبھی براہ راست ایمان سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر اس کی آنکھیں، اس کے انداز، اس کی باتوں کے اشارے گواہ تھے کہ وہ ایمان کو پسند کرتا ہے. وہ بچی نہیں تھی، وہ اس کی زبان سے آشنا تھی. کیوں نہ سمجھتی؟ معیز کی بولتی آنکھیں حد سے زیادہ توجہ اور ذو معنی باتیں کرتی تھیں. اسے اس حد تک لائی تھی کہ اب وہ حد درجہ آزادگی سے آنسو بہا رہی تھی. رات کیسے گئی تھی یہ ایمان کا دل ہی جانتا تھا. ایک پل کو بھی نہ اس کی آنکھ لگی تھی اور نہ ہی آنکھیں خشک ہوئی تھی.
یہی وجہ تھی کہ صبح تک وہ بخار میں جل رہی تھی۔ بھابھی اسے یونیورسٹی کے لیے اٹھانے آئیں تو اس تمتماتی رنگت اور آنکھوں کی سرخی دیکھ کر گھبرا گئیں۔ مجھے بتایا تو ہوتا امی، کیا رات سے ہی طبیعت خراب تھی؟ پتہ نہیں بھابھی، رات کو بخار نہیں تھا، اس لیے اس نے پلکیں جھپکتے ہوئے سلگتی آنکھوں کی نمی کو اندر اتار لیا۔ میں ان سے کہتی ہوں ذرا ڈاکٹر کو دکھا لائیں۔ وہ جلد میں کہتی باہر نکل گئی اور ان کے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں سے گرم پانی بہہ نکلا۔ ڈاکٹر کیا کر لے گا بھابھی، یہ تو مرض ہی لادوا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ آپ کے بھائی نے کس بلندی سے زمین پر لا پٹکا ہے مجھے؟ میرا تو پورا وجود کرچی کرچی ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے جوڑنے کا اہتمام کریں۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ایمی اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں، چلو شاباش۔ بھابھی نے آتے ہی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ناچار اسے بولنا پڑا، بھابھی ذرا سا بخار ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ سردی کا بخار بگڑ جاتا ہے ذرا سی بے احتیاطی سے۔ اٹھو، میں کوئی بہانہ نہیں سن رہی، ہری اپ۔ ان کا انداز قطعی تھا اور وہ تو ان کے ہر انداز سے واقف تھی۔ وہ اپنی بات منوا کر رہنے والوں میں سے تھیں۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو بھابھی کمرے میں نہیں تھیں۔ وہ بے دلی سے یوں ہی بکھرے بالوں کو سمیٹ کر برش کیے بغیر کلپ کرنے لگی، گرم چادر اڑی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، مجھ سے بات ضرور کر لیجیے گا، میں نے آپ کو ساری بات کلیئر کر دی ہے۔ کہہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا، جاتے ہی فون کروں گا اسے۔ بھائی جان انہیں یقین دلا رہے تھے مگر وہ خفگی سے بولی، فون آن نہیں کرتا، اسے آفس میں بلا کر اچھی طرح کلاس لیں۔ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی اس کی خود سے اتنا فضول فیصلہ کرنے کی؟ ایمان نے لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، تو اب میری ذات یوں بے مایا اور بے توقیر ہے؟ میں کر لوں گا بات، اتنی پریشانی سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی جان نے ڈپٹا مگر بھابھی تو کچھ زیادہ ہی صدمے میں تھی۔ ابھی تو میں نے امی سے بھی اس کے کان کھچوانے ہیں، میں نے اسے ہمیشہ امی کی ساتھ سوچا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی اس کے سوا کچھ اور سوچنے کی؟ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ بہتے آنسو اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ دل اس قدر گھبرایا کہ وہ بھابھی کو آواز دے بیٹھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر تیزی سے اس کی طرف لپکی جو دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ امی امی، بھائی جان کی آواز اسے بہت دور سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر جامد و ساکت زندگی کا جمود پورے 1 ماہ کے بعد ٹوٹا تھا۔ معیز کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت زبردستی جاب مل گئی تھی۔ بھابھی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس گزرے ماہ میں ایمان خود کو اتنا تو سنبھال ہی چکی تھی کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھاتی رہی۔ اس خوشخبری کے ہفتے بعد ہی بھابھی کی امی اور 2 بہنیں مٹھائی اور پھولوں کے ڈھیر کے ساتھ لدی پھدی چلی آئیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب کو جمع کر لیا گیا۔ ایمان اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ شخص کی خوشی میں ذرا سا مسکرانے کو بھی روادار نہیں تھی جس نے اس کی نسوانیت کو دھچکا لگا دیا تھا۔ اس کے دل کی بستی اجاڑ کر اب خود خوشیاں منا رہا تھا۔ مگر اب یہ سب بھابھی کو کون سمجھاتا؟ وہ انہیں یہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ سامنے آنے پر معیز کا چہرہ بھی نوچ سکتی ہے۔ امی جان، سب مہمان باہر جمع ہیں، کیا سوچیں گے؟ جلدی سے اچھے سے کپڑے پہنو، پھر ہم اچھی سی سیلیبریشن کریں گے۔ بھابھی نے بہت زبردست کامدار کافی پنک کلر پشواز اس کے بیڈ پر پھیلائی تو لہجہ بھر کو وہ پلکیں جھپک کر ایک نظر اس لباس اور پھر بھابھی کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کس کا ہے؟ یہ میری پیاری سی گڑیا امی کا ہے۔ بھابھی کے پیار کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی مگر وہ الجھنے لگی۔ میں یہ نہیں پہنوں گی۔ بھابھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے امی، تمہاری تو مجھ سے بہت اچھی دوستی ہے، تم اس کی خوشی میں خوش نہیں ہو کیا؟ دوستی کا ثبوت دینے کے لیے اتنا پالش ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے بھابھی؟ وہ ناگواری دباتے ہوئے آرام سے بولی تو وہ ہنس دی۔ اچھا، پھر اپنے مخصوص بلیک میل کرنے والے محبت بھرے انداز میں بولی، تو پھر میری پیاری سی امی مجھے یہ کپڑے پہن کر دکھائے گی، ہری اپ۔ اور جب بھابھی اس لہجے میں بات کرتی تو کوئی کافر ہی ہوتا جو انہیں انکار کر پاتا۔ وہ بے چارگی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یوں ہی بالوں میں برش پھیر کر دوپٹہ شانے پر ڈالتی بھاری لباس سے الجھتی باہر نکلنے لگی۔ جب رابعہ اور انم اندر آ گئیں، حسب عادت اور معمول وہ ان سے اچھی طرح ہی مگر ان کے انداز میں اس بار معمول سے ہٹ کر جوش اور خوشی تھی۔ اتنا خوشی کا موقع ہے اور آپ یوں لگ رہا جیسے میلاد میں جا رہی، رابعہ نے خفگی سے کہتے ہوئے اسے دوبارہ اسٹول پر دھکیلا۔ ارم نے جلدی سے میک اپ کا سامان کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ ذرا دیر میں بھابھی ایک سوٹ کیس دھکیلتی چلی آئیں۔ بھائی ہر چیز اس میں سے استعمال ہوگی، اسپیشل آرڈر آیا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سوٹ کیس بستر پر رکھ کر کھولنے لگی۔ نفیس سے سوٹوں کے ساتھ سونے کا ایک نازک سا خوبصورت سیٹ بھی تھا۔ وہ بمشکل میک اپ سے فارغ ہوئی تھی۔
بھابھی نے گولڈ کا سیٹ پہنانے کا قصد کیا تو وہ بدک گئی۔ بھابھی؟ کوئی سوال نہیں امی، میری خاطر۔ وہ مسکراہٹ دباتی اسے امتحان میں ڈال گئی۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ان تینوں کا منہ تکتی رہی۔ اس کا ذہن وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اگلے چند منٹوں میں ہونے والا تھا۔ اسے اتنی تیاری سے الجھن ہو رہی تھی، مگر ان تینوں کو بھی زرق پر کپڑوں میں دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرے کم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل ذہن میں تاریخیں دہرا رہی تھی کہ آج کسی کی برتھ ڈے یا شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر ایسی کوئی بات اسے یاد نہیں آ رہی تھی۔ ارم اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر پن اپ کرنے لگی تو وہ چلا اٹھی۔ خود تو گلے میں دوپٹے ڈالے ہیں، پھر یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دلہن نہیں ہوں جس کے ساتھ تم ایسا سلوک کر رہی ہو۔ کیا پتا تمہاری زبان مبارک ہو جائے اور دلہن ہی تم بن جاؤ، ارم نے لاپرواہی سے کہا، مگر وہ کسی صورت بھی سر پر دوپٹہ اوڑھنے پر رضامند نہیں ہوئی۔ وہ دونوں مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے گہری سانس لی۔ چلو خیر ہی ہے، گھر کی تقریب ہے، چلتا ہے سب۔ اب سخت غصہ، بلکہ غصے کے مارے رونا آ رہا تھا۔ جس شخص نے دل کو اس قدر تکلیف پہنچائی تھی، اس کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کتنا اہتمام کرنا پڑ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ خود نہیں آیا، اس نے دل کو تسلی دیتے ہوئے بھابھی کی امید میں قدم بڑھائے تو لاؤنج میں اتنے سارے مہمانوں کو دیکھ کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ بے اختیار اس نے بھابھی کا بازو جکڑا تھا۔ بس ایک خوبصورت سی مسکراہٹ ہونٹوں پر رکھو اور سب سے ملو، مسکراتے ہوئے بھابھی نے دھیمی آواز میں کہا تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداق اسے یہ توق بھی پہننا پڑا۔ ہر کوئی اسے وی آئی پی کا درجہ دینے پر آمادہ تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید الجھن اور جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اندر ہی اندر گھبراہٹ بھی اس سے زیر اثر لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی کی امی اسے پاس بٹھائے بڑی محبت سے حال احوال پوچھنے لگیں۔ جب اس کی نگاہ سامنے اٹھی اور لہجہ بھر کو وہ ٹھٹک گئی، وہ بھائی جان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ آف وائٹ شلوار سوٹ پر آف وائٹ اینڈ براؤن ایلبرائٹ واسکٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور بہت شاندار لگ رہا تھا۔ ناگواری کے ساتھ غصے کی ایک تند و تیز لہر بھی پوری شدت کے ساتھ اس کے وجود میں اٹھی تھی۔ خود پر بہت قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا دھیان بچانے کے لیے ارم سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ رابعہ کیمرہ سنبھالے مسلسل فلیش چمکا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے گھور چکی تھی، مگر اسے اثر ہی کہاں تھا۔ مزید 2-3 کزنز بھی یہی خدمات غالباً بلا معاوضہ ادا کر رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی۔ اسے ٹھکرا کر وہ کس قدر مطمئن تھا، جانے محفل بنا ہوا تھا۔ کول ڈاؤن ایمان حیدر، اس نے گرین ٹی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اندر ہی اندر خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ کون سا جانتا ہے کہ میں اس کے فیصلے سے باخبر ہوں؟ اس سے پہلے کہ سب کی دانش میں یہ فیصلہ میرے علم میں آئے، میں پہلے ہی خود ہی اس کو ٹھکرا دوں گی۔ اپنی انا اور عزت نفس کی سلامتی کے لیے میں یہ فیصلہ تو کر ہی سکتی ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھتا رہے کہ میں اسے پسند کرتی تھی اور انکار اس کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر ہی اندر اپنی دانش میں بہت درست فیصلے کر کے اس کی زخمی انا کو قدرے سکون پہنچا تھا، تاہم اس پہلی نکاح کے بعد اس نے دوبارہ معیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی اپنے دل پر اتنا اختیار ہی کب تھا؟ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نگاہ شفق کی لالیاں چرا کر اس کے رخساروں پر بھر دیتی تھی۔ اس کا خفیف سا زومائنی جملہ بھی کتنے دنوں تک اسے سرشار رکھتا تھا۔ اب وہ پلٹا تھا تو ایمان بے حد دکھ اور صدمے کی زد میں تھی۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے بارے میں سب کی منشا کیا ہے، پھر بھی پتہ نہیں وہ کس طرح اپنا راستہ بدل گیا۔ وہ تو اس کی ہمسفری کے نشے میں چور تھی، آنکھیں بند کیے خوشیوں کا ہاتھ تھامے محو سفر تھی۔ اب جب آنکھ کھلی تھی تو احساس ہو رہا تھا کہ وہ راستے میں ہی کہیں مڑ گیا تھا اور وہ لگ دگ صحرا میں تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ والے سنگل صوفے پر بھائی جان آ بیٹھے، وہ خود 2 سیٹر پر بیٹھی تھی۔ چہرہ موڑ کر یوں ہی بھائی جان سے کوئی بات کرنے لگی تو یک بارگی اس کا دل سکڑ کر پھیلا۔ خالہ جان 2 سیٹر سے اٹھی تو ان کی جگہ پر بالکل اس کے سامنے معیز آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں یہ حرکت اس نے گڑبڑا کر اٹھنا چاہا، مگر پیچھے سے بھابھی نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک تو بھابھی بس اپنی منمانی کر کے ہی رہتی ہیں۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھابھی اسے زبردستی معیز کے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا تھا، مگر وہ اس وقت بھابھی کی طرف متوجہ تھی جو اس کے سر پر نرمی سے دوپٹہ ٹکا رہی تھی۔ وہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے ان سب کے عجیب و غریب رویے پر پزل ہونے لگی، اور ابھی اس نے احتجاج کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اسے اپنا بایاں ہاتھ گرفت میں محسوس ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے چہرہ موڑ کر دیکھنے لگی۔ چلو بھائی شیر جوان انگوٹھی پہناؤ۔ بھائی جان کی آواز ایمان کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا
تمام الفاظ، تمام احتجاج سب کی تالیوں کی گونج کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ آنسوؤں کا پھندا حلق میں یوں اٹکا کہ ایک لفظ تک ہونٹوں سے نہیں نکلا۔ دھندلاتی نگاہوں سے اس نے معیز کے ہونٹوں پر پھیلی آسودہ سی تفاخر مسکراہٹ دیکھی۔ اس کے بعد بھابھی نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ اپنے اندر بے حد تکلیف اور بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں میچیں تو بہت ضبط کرتے ہوئے آنسو رخساروں پر سے ہوتے ہوئے بے مول ہو گئے۔ معیز نے چونک کر اپنے ہاتھ کی پشت پر گرم پانی کے قطروں کو دیکھا، پھر آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جیب سے رومال نکالا، آنسوؤں کو اس میں جذب کیا اور رومال اس کی گود میں ڈال دیا۔ سب خوش تھے، گپے لگائی جا رہی تھی، مذاق کیا جا رہا تھا، اور ادھر وہ اکیلی بے یقینی کی زد میں تھی۔ یہ کیا ہے؟ بھیک؟ وہ اتنی آسانی سے اپنی محبت سے دستبردار ہو گیا جس سے شادی کا فیصلہ وہ علی الاعلان سناتا پھر رہا تھا۔ پتہ نہیں بھائی جان اور بھابھی نے کتنی منتیں کی ہوں گی، کیا میں اس قدر بے اختیار ہوں؟ اپنے تاثرات اور جذبات سے ہر کوئی مجھے کھلی کتاب سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ کتنا ترس آیا ہوگا بھائی اور بھابھی کو مجھ پر۔ وہ گویا آندھیوں کی زد میں تھی۔ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا؟ پچھلے کتنے ہی دنوں سے وہ اسے بھلانے کی کیا کیا تدبیریں نہیں کرتی رہی تھی، صرف اس ایک شخص کی وجہ سے اسے ذہنی اور جذباتی دباؤ کا سامنا رہا تھا۔ ایک عرصے سے جب سب جس کی ہمراہی کا سپنا دکھاتے رہے تھے وہ کتنی آسانی سے اسے ٹھکرا گیا تھا۔ وہ کیوں نہ بکھرتی؟ اس کے بغیر اس نے کبھی خود کو سوچا ہی کب تھا؟ وہ تو ہراساں اور حواس باختہ ہو کر ہی رہ گئی، سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اب آئندہ زندگی جینے کا مقصد کیا ہے۔ وہ جس کا خیال ہی اسے پھول کی طرح کھلا دیتا تھا، افق کی لالیاں اس کے رخساروں پر مل دیتا تھا، اس کی دھڑکنوں کا انداز بدل دیتا تھا، اب یوں اس کو اپنے نام کر گیا تھا تو یہ ایک ثانیہ کیوں لگ رہا تھا؟ دل خوش کن احساسات کے زیر اثر کیوں نہیں رہا تھا؟ اندر سے اٹھتا ہوا دھواں آنکھوں میں جلن بھر رہا تھا۔ دل اور دماغ پہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ مانگے کی چاہت، مانگے کی محبت ہے۔ وہ یوں ہی چہرہ جھکائے اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی زد میں تھی۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے، چند ایک کزنز ہلے گلے کے خیال سے رک گئے تھے اور اب لاؤنج میں فقط ینگ جنریشن ہی رہ گئی تھی۔ وہ سب بے فکری اور طمانت کے ساتھ کارپیٹ پر براجمان تھے۔ معیز کو انہوں نے راجہ اندر بنا رکھا تھا۔ کیا لڑکیاں کیا لڑکے، سب نے جیسے صرف معیز ہی کو وی آئی پی کا درجہ دے رکھا تھا۔ صرف بھابھی ہی ایمان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ معیز کی آواز اچھی تھی، اس لیے اسے کچھ سنانے کی فرمائش ہو رہی تھی۔ جو منہ میں آئے سنا دوں یا کھری کھری سناؤں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ عثمان نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر گویا اسے اسٹارٹ کیا تھا۔ چلو تم کہہ رہے ہو تو اسپیشل لوگوں کے لیے کچھ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایمان کو سنانے کے لیے بڑی بے نیازی سے بولا تو وہ سب چلا اٹھے۔ اسپیشل لوگوں یعنی معذوروں، اندھوں، بہروں کے لیے؟ اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا مگر ادھر پرواہ کسے تھی؟ سیاہ آنکھوں کی چمک معنی خیز ہو رہی تھی اور چہرے پر سکون نے جاذبیت سی بھری تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر لہجہ بھر کو کچھ سوچا، پھر دلکش زیرو بم کے ساتھ اس کی آواز لاؤنج میں گونجنے لگی۔ چہرے پہ میرے زلف کو بکھراؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد کی غزل، اور اوپر سے دسمبر کی پرحدت رات میں گونجتی معیز کی دلکش آواز۔ ہر آواز خاموش ہو گئی۔ ایمان نے جیسے اپنے سانس تک روک لی۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بارش کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن۔ اس شعر پر بہت واو ملی اور مقرر کی فرمائش ہونے لگی۔ معیز کی اس قدر ڈرامے بازی پر اس کا دل گھبرانے لگا۔ بھابھی میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، ان کا ہاتھ دبا کر اس نے بمشکل کہا اور پھر ان کے روکنے سے پہلے ہی وہ اٹھ کر اندر کی طرف پلٹ گئی۔ معیز کی نگاہ کے ساتھ اس کی آواز نے بھی ایمان کا پیچھا کیا تھا۔ خوشبو کی طرح گزرو میرے دل کی کلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پر بکھر جاؤ کسی دن، گزریں جو میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن۔ لرزتی کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ بمشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور وہیں بس اس کی برداشت کی آخری حد تھی۔ دروازے کا لاک دبا کر اس نے ہر شے نوچ کر خود سے الگ کر دی۔ آنسو بنا کوشش کے بہے جا رہے تھے۔ ذلیل لوفر، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اس نے تیش میں آ کر ہاتھ میں دبے رومال سے چہرہ رگڑ ڈالا۔ بہت دلکش اور جانی پہچانی خوشبو اس کی سانس میں رچ سی گئی تو اس نے کرنٹ کھا کر رومال سامنے کیا۔ اس رومال کو پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ ہی لگا تھا۔ کراہیت کے احساس کے ساتھ اس نے رومال پرے پھینکا اور اٹھ کر چہرہ دھونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ دن آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ گئے۔ ہر کوئی مطمئن تھا، زندگی رواں دواں تھی، مگر ایمان کو یوں لگتا تھا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ سب سے خفا رہنے لگی۔ بہت شوق تو وہ پہلے بھی نہیں تھی،
مگر پھر بھی اس کی شخصیت کی شائستگی ان 30 ماہ میں ختم ہو گئی تھی، مگر کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا، یا شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ ایک ندا ہی تھی جو برملا کہتی تھی، آنی آپ اب بہت بورنگ ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصلہ بھی اسی کا ہو مگر الزام بھی اس پر نہ آئے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ براہ راست معیز کو اس رشتے سے انکار کرے۔ اچھا ہے نا، اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے فیصلوں میں کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا، ان گزرے دنوں میں اس کی معیز سے ملاقات تو کیا سرسری سا سامنا بھی نہ ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنی نئی جاب کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے ٹائم دے رہا تھا۔ چلو امی، ختم کر دو ناشتہ، ٹائم ہو گیا۔ بھائی جان کرسی کھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونک کر چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کی سامیہ بھی آ چکی تھی، جس سے ایمان کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس کی منگنی والے روز وہ شہر میں نہیں تھی، بعد میں آ کر اس نے ایمان کو خوب چھاڑا تھا۔ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماسٹرز کر رہی تھی اور جاتی بھی وہ ایمان کے ساتھ ہی تھی۔ یار وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے تم نے؟ سر مفتی والی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی سامیہ نے بے تابی سے پہلا سوال کیا، جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹس کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اس کو تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑنے لگا۔ اس نے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ ہیپی نیو ایئر! موئز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلا فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور تفاخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو ٹو، بس خالی خلی مبارکباد۔ وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ایمان لب دبا کر ہنسی روکنے لگی۔ سنا ہے کہ جناب کی آواز بہت اچھی ہے، تو کچھ سنا ہی دیں۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ اپنا تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھوں وہاں پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری برجستگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی روک نہیں پائی تھی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر، وہ آپ بھر کر بولا اور اسے آفر کی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں گی، تب بھی تم سنائے بغیر چین سے تو نہیں رہو گے، اس لیے سنا ہی دو۔ تب اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز انداز اسے مخمور کیے رہے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر شب منا جاتے، مگر ایک انکہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دلربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم یا ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے پہ ہم پہ کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے پانی کی چادر تن گئی۔ سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا، پھر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو 1 ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا۔ جس کمپنی کے اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے، ان کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ تھا۔ اس سے پہلے ہر بار یہ میٹنگز پاکستان میں ہوتی تھیں، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ جرمنی میں ہو رہی تھی۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے معیز سے یہاں آنے کا کہہ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہیں سے کانٹیکٹ کروں جہاں تم لوگ رہو۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے، پھر بس معیز ہی یہاں آ جائے، میں اتنا کچھ سمیٹ کر کہاں پورا مہینہ لے کر جاتی پھروں گی۔ بھابھی نے اسی وقت ان کو تسلی کروا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ البتہ ایمان نے ندا کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز بھائی جان 6 بجے کی فلائٹ سے سفر پر روانہ ہوئے اور اسی شام معیز اپنا سوٹ کیس اٹھائے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چائے کا کپ لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز معیز کو بہت محسوس ہوا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ایمان میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے وہ خود سے اسے فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب کبھی وہ فون کرتا تو وہ بات بھی نہ کرتی، اور یہ سب وہ شرم و حیا پر محمول نہیں کر سکتا تھا۔ ناراض ہو تم دونوں؟ بھابھی کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ارے نہیں آپی، شرما رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی، پھر گویا انہیں ٹالا۔ اب آپ یہ پوچھ گچھ چھوڑیں اور گرما گرم چائے پلا دیں۔ ماموں ایک بات کہوں؟ ندا نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر بڑے تجسس سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا، بازو اس کے شانے پر دراز کرتے ہوئے مسکرایا۔
بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے؟ پوچھنی ہے، اس نے قدرے سوچ کر کہا۔ تو وہ شاہانہ انداز میں بولا، تو پھر پوچھو فریادی۔ آپ ماما سے تو نہیں کہیں گے؟ اس کے انداز پر معیز ہنسا تھا۔ وعدہ رہا، نہیں کہوں گا، اب پوچھ بھی چکو۔ آپ نے آنی سے منگنی کیوں کر لی ہے؟ معیز نے اب کی بار اسے گھورا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی تھی۔ میں آپ سے ملنے گئی تھی تو آپ ماما سے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ کو کوئی دوسری لڑکی پسند ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ معیز نے گہری سانس لی اور پھر قدرے نرمی سے بولا، شادی سے انکار میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں صرف منگنی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری لڑکی والی بات تو میں تمہاری ماما کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اوف ماموں، آپ کتنے جھوٹے ہیں، اور میں نے یہ سب جا کر آنی سے کہہ دیا۔ ندا خفگی سے بولی، تو وہ جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ کس سے کہا تم نے؟ کتنی دیر کے بعد اس نے پوچھا تھا، آنی سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے شادی نہیں کریں گی، آپ دونوں فرینڈس ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہوں ورنہ ماما خفا ہوں گی۔ وہ اب قدرے بے دلی سے بتا رہی تھی۔ ایک تو ماموں اور آنی دونوں ہی بورنگ تھے، کسی بات پر حیران ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب مذاق تھا گڑیا، فرینڈس آپس میں مذاق تو کرتے ہیں نا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ معیز نے اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہا اور ناکام نہیں رہا۔ ندا نے فوراً لاڈ میں آ کر سر اس کے شانے پر رکھا۔ سب سے زیادہ خوش ہوں میں، بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماموں بھانجی میں۔ آپی نے چائے کا مگ اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان کی چچی جان کا فون آیا تھا چند دنوں کے لیے، آصف آ رہا ہے کراچی، وہ یہیں ٹھہرے گا۔ ان کی اطلاع پر وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوتی محسوس ہونے لگی۔ اس کی یخلق بدلنے کی وجہ اب بالکل سامنے تھی۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ چلو بھائی، مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں اب یونیورسٹی پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ ہی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ بے تکلفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، جو سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، شکریہ، میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ دیکھیں، صاف بات بتاؤں تو اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ یہ کہ مجھے آپ ہی نے سختی سے کہا ہے، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ دیکھو نا، اب تمہارا روٹ الگ ہے اور میرے آفس کا الگ۔ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چیخ کر رہ گئی، آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنی فضول باتوں سے میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے، تو پھر چلیں، وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال دے۔ مجھے نہیں جانا، خصوصاً تمہارے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، پھر خشک لہجے میں بولی۔ اسے چندہ غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے انداز پر کیا سوچے گا یا اس کے طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چابی ٹیبل پر سے اٹھائی جو وہ اس کے حوالے کر گئے تھے۔ آپی تیز قدموں سے اندر آئیں تو معیز کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، لیکن معیز کے ساتھ جانا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ سامیہ آج کل وین پر جا رہی تھی کیونکہ بھائی جان نہیں تھے، اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ بولی، تو پھر جلدی اٹھو نا، معیز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی، میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تو وہ استعجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ گھر میں گاڑی ہے اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی؟ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ اگر تم اسے شرما رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی معیز ہے۔ اف، ایک تو بھابھی موقع محض دیکھے بغیر ہی بات کر دیتی تھی۔ اس کو اپنے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی محسوس ہوئی۔ معیز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی منہ پھلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگناتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ صحیح کہہ رہی تھیں کہ تم مجھ سے شرما رہی تھیں؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں، مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت تڑق کر بولی تو وہ سکون سے پر لہجے میں بولا، ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم۔ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اپنی طرف سے ایمان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر جواباً وہ بھی سلگا گیا، بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات کی تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پر دانت جمائے بمشکل ضبط کر رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو اب بھید کھل رہا تھا۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا
تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کر سکتے تھے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو۔ جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثر یہی دیا کہ جو چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آخری شب مناجاتیں۔ دل میں اٹھتے شور اور معز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سے گری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی پرسوز سی غزل مغنیہ کی آواز میں گونجتی تو لہجہ بھر کو ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ معز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو۔ اس کے لفظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب سمجھ کر جس چیز کو اپنا لیتے وہ نرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے۔ وہ چیخ کر بولی تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے۔ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جبرن اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی۔ آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں، تم یہ اداس غزلیں گھر جا کر سن لینا۔ میری تو 1000 بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہے، تو ان میں سے بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کی تمام تر بکواس سے قطع نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد درجہ کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں ان تمام گالیوں سے اسے نواز دیا جو یاد تھی۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے کر اڑا۔ ایمان پلکیں جھپک کر آنسو اندر اتارتی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح انہی کے ہاں ٹھہرا۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور قدر شرمیلے سے آصف سے سلام دعا کے دوران وہ کنکھیوں سے معز کو بھی دیکھ رہی تھی، جو اکتاتی ہوئی شکل بنائے بیٹھا تھا۔ اس کے دل کو بہت طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آصف کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ چچی جان ایک بار ایمان کے لیے آصف کے رشتے کی بات کر چکی تھی۔ وہ تو بھائی جان اور بھابھی نے ہی مناسب الفاظ میں انکار کر ڈالا تھا، کیونکہ آصف اور ایمان کی طبیعتوں کے ساتھ ساتھ دونوں گھرانوں کے ماحول میں بھی بہت فرق تھا۔ اس دفعہ تو آپ بہت عرصے کے بعد آئے ہیں، میں اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمان نے دھونس بھرا شکوہ کیا تو وہ بوکھلا گیا۔ واقعی انتظار تو میں نے بھی بہت کیا تھا۔ معز نے تاثر سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کاش تم 3 ماہ پہلے آ جاتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس کے الفاظ پر ایمان کو اپنی پیشانی گھومتی محسوس ہوئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ اس دفعہ میں کافی دن رہنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ آصف اپنی اس قدر پذیرائی پر خاصا خوش تھا۔ 6-7 ماہ پہلے جب وہ آیا تھا، تب سے اس کا دل گویا یہیں اٹکا ہوا تھا، واپس جا کر بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے اس بار فائنلی چکر لگایا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اسے محسوس ہو رہا وقتی اثر ہے یا واقعی دل کی لگی ہے۔ اس کے بعد یقیناً وہ فیصلہ کر کے ہی یہاں سے جاتا۔ چلیں، یہ بھی اچھا ہوا، میں خود کوئی بہت اچھی کمپنی چاہ رہی تھی، آپ کے ساتھ خوب مزہ آئے گا۔ ایمان نے خود کو سنبھالتے پوری کوشش کی تھی۔ آصف حسب عادت چھینپ گیا۔ بھابھی نے بروقت آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے گویا روٹ ہی گئی تھی۔ معز کا رویہ تیر کی طرح اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ وہ تو پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں کر رہا تھا، یوں بات کرتا تھا کہ اس کا تن من جلا کر خاکستر کر ڈالتا۔ اتنے ہی بہادر تھے تو صاف انکار کر دیتے۔ تمہارا وہ روپ اس روپ سے تو بہتر ہی تھا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی تھیں۔ دل اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ میں خواب بن کر اسے نیند میں دکھائی دوں، مجھے میرا قرب چاہے میں اس کو جدائی دوں، کچھ اس طرح سے مجھے چاہے کہ ہر گھڑی میں دھڑکنوں کی طرح اسے قلب میں سنائی دوں، تڑپ تڑپ کے مجھے مانگتا رہے، لیکن سوائے اپنے میں اسے ساری خدائی دوں۔ کتاب کھول کر دیکھتے تو میرا چہرہ ہو، میں ورق ورق میں اس کو دکھائی دوں۔ خدا کرے معز، جسے تم چاہتے ہو وہ تمہیں کبھی نہ ملے، پھر تمہیں احساس ہو کہ ٹھکرائے جانا کیسا لگتا ہے۔ روتے ہوئے اس نے بہت دکھی دل سے اسے بد دعا دی تھی۔ اور پھر ایمان نے بھی سوچ لیا تھا کہ اگر معز اس قدر بے اعتنائی پر اتر سکتا ہے
تو وہ بھی اتنی ہی ہمت دکھائے گی جتنی کہ وہ اسے دکھا رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے آصف کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہیں لاشعور میں یہ خیال بھی تھا کہ شاید یوں ہی ہمیشہ کی طرح آصف سے جیلس ہو کر وہ اسے جھگڑنے لگے گا اور پھر سے وہی دن واپس لوٹ آئیں گے جب ان کی بہت اچھی دوستی ہوا کرتی تھی، مگر شعوری طور پر وہ اسے بھی یوں ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ اسے کر رہا تھا۔ وہ بازار جانے کے لیے تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں معیز کو کارپیٹ پر ٹانگے دراز کیے صوفے سے ٹیک لگائے محوے مووی دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ بھابی بھابی، اس نے وہیں کھڑے کھڑے بھابی کو پکارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کچن میں سے جھانکا تھا۔ کیا بات ہے بھابی، آصف کہاں ہے؟ وہ جھلا کر پوچھ رہی تھی۔ جواباً انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ اس نے جویلر کو ٹاپس کا آرڈر دیا ہوا تھا، آج ہی لینے اس نے جانا تھا، اور ابھی چند منٹ پہلے وہ آصف کے ساتھ جانے کا پروگرام بنا کر کپڑے بدلنے کے لیے گئی تھی، مگر جب لوٹی تو وہ غائب تھا۔ بھابی فارغ ہو کر آئیں تو اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ ابھی گئی نہیں تم؟ جانا تو تھا، مگر وہ آصف کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ وہ غصے سے بولی۔ معیز، تمہیں پتہ ہے؟ بھابی نے لاپرواہی سے مصروفیت میں مگر معیز سے پوچھا تو وہ حد درجہ بے نیازی سے بولا، اسے ذرا میں نے بازار بھیجا ہے، آئس کریم پارلر تک۔ ندا کا دل چاہ رہا تھا، میں نے سوچا منگوا دوں۔ اس کے یوں اطمینان سے کہنے پر ایمان کا جی چاہا کوئی شے اٹھا کر اس کے سر پر مار دے۔ تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ جواباً معیز نے اسے بے نیازی سے کہا، پہلے تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ سلک کر رہ گئی۔ بھابی کے وہاں سے اٹھتے ہی وہ غصے سے بولی، میں نے تمہارے سامنے آصف کے ساتھ بازار جانے کا پروگرام بنایا تھا، پھر تم نے اسے کیوں بھیجا؟ میں نے صرف اسے جانے کو کہا تھا، بھیجا نہیں ہے۔ آگے اس کی اپنی مرضی تھی، وہ چلا گیا۔ وہ بہت آرام سے کہہ رہا تھا، تم جان پوچھ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ وہ تل ملا کر بولی۔ معیز نے حیرانگی سے اسے دیکھا، پھر بولا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ پھر سے بلا میرے سر پر پڑ جائے گی؟ اس کے یوں بلا کہنے پر وہ چراغ پا ہونے لگی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ تو پتا نہیں کیوں میں نے تمہیں اپنے پلے بنوا لیا، ورنہ اگلے 10 سالوں تک کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی، کاش میں نے 10 سال مزید انتظار کر لیا ہوتا۔ وہ تاسف سے بولا، پھر بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، ویسے بائی دا وے تم نے ایک ایسے شخص سے منگنی کیسے کر لی جسے کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ صرف بھائی اور بھابھی کی ضد ہے اور بس، وہ سختی سے بولی، پھر ساتھ ہی اسے جتا کر بھی چلی گئی۔ میں صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، جو ہی تم سے بہتر کوئی ملا تو… وہ بات تو شروع کر گئی، مگر پھر احساس ہوا کہ بات کا انداز غلط تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی، مگر وہ تو جانے کون سی گیدڑ سنگی سنگے ہوئے تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بڑے اطمینان بھرے وضاحت طلب انداز میں بولا، یعنی کہ ابھی تک سب سے بہتر میں ہی ہوں؟ وہ سلگتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز، اٹھو نا، ایمان کو ساتھ لے جاؤ۔ بھابی نے آرڈر جاری کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابی، اب کل چلی جاؤں گی۔ ایمان کی اکتاہٹ چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، آج تم نے نائلہ کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے، کل اس کی مہندی ہے، یاد نہیں تمہیں؟ بھابی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پریشانی سے ہاتھ مارتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، یہ میں کیسے بھول گئی؟ اسے واقعی بہت حیرت تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی۔ اس نے بہت سلگتی ہوئی نگاہ معیز پر ڈالی تھی۔ اس ایک شخص نے اسے سد بدھ ہی بھلا کر رکھ دی تھی۔ چلو اب اٹھ جاؤ نا، بازار میں بھی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ بھابی نے اس کا رخسار تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واچ دیکھنے لگی، پھر دبی آواز میں بولی، پتہ نہیں یہ آصف کا بچہ کہاں رہ گیا ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، راستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو۔ معیز بہت اکتا کر بولا، پہلے تو شاید وہ نہ جاتی، مگر اب مجبوراً جانا پڑا۔ بھابی نے پیسے اسے لا کر تھما دیے تھے۔ حسب سابق ایمان نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ بیٹھتے ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ معیز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایکنیشن میں چابی گھماتے ہوئے محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے ظرف کی بات ہے، تم نے جتا دیا اور میں چپ ہوں، حالانکہ اس وقت میری بھی کسی سے بہت خاص میٹنگ تھی۔ ادھار تو وہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ لہجہ بھر کو وہ چپ رہ گئی۔ وہ گاڑی گیٹ سے باہر نکال لایا تھا۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ کون سے جولر کے پاس جانا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایمان نے اکتاتے ہوئے انداز میں اسے شاپ کا نام بتایا۔ ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی، تب وہ انگوٹھیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، وہ بادل نخواستہ اس سے مخاطب ہوئی تو وہ ایک بہت خوبصورت سی گولڈ رنگ ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹا۔ یہ ذرا پہن کر دیکھنا۔ جی نہیں شکریہ، چلیں اب، وہ بہت خشک انداز میں بولی، مگر ادھر اثر کہاں تھا۔ کم آن یار، پہن کر تو دیکھو۔ دکان کے مالک کے سامنے وہ جذبس ہو کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن کر دیکھی۔
ٹھیک ہے، وہ تمانے سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا، چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اس سے الجھنے لگی تھی۔ مجھے نہ تو شوق ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہننے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ رنگ میں نے تمہیں گفٹ کرنے کے لیے نہیں لی، تمہارا تو صرف ناپ لیا ہے، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے خریدی ہے۔ اس کی وضاحت پر لہجہ بڑھ کو ایمان کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، ساتھ ہی خجالت سے چہرے پر سرخی بکھیرتی۔ اگلے چند منٹ خاموشی سے گزرے، پھر اس نے گاڑی گفٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا۔ ایمان بھی اسے نظر انداز کرتی ہوئی نائلہ کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی۔ تم میرے ساتھ بخوشی نہیں چل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کی روادار نہیں ہوں۔ اشتعال کی خفیف سی لہر کے زیر اثر ایمان نے سوچا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی بھیگ گئیں۔ کتنا برا کیا تھا معز نے اس کے ساتھ۔ وہ خود کو سنبھالتی گفٹ شاپ میں داخل ہوئی۔ بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ اس نے گفٹ خرید کر پیک کروایا اور پھر پیمنٹ کرنے لگی۔ اس سارے عمل میں اسے اچھی خاصی دیر ہو گئی، مگر اسے خوشی تھی کہ وہ معز کو خوب انتظار کروا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اطمینان سے نشست سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شکر ہے کہ تم یہیں مل گئی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں تم گھر پہنچ گئی ہو اور آپ ہی سے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ تمانے سے بولا۔ ایمان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزے سے ہنس کر بولا، میں نے سوچا کہ اتنی جلدی تو تم گفٹ خریدو گی نہیں، بہتر ہوگا کہ میں اپنا گفٹ ہی دے آؤں۔ وہ ویسے بھی تمہیں پتا ہے نا کہ انتظار مجھے زہر لگتا ہے، ابھی آ رہا ہوں میں گفٹ دے کر۔ ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر مارے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے ہی اپنے عشقیہ کارناموں کا اعتراف کر رہا تھا۔ سنو، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائس ہوتی تو میں 100% خودکشی کو ترجیح دیتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بے حد تلخی سے بولی۔ اندر کا موسم بے حد بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا اور اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ وہ بے ساختہ برا تھا، ورنہ سارا الزام مجھے پر آنا تھا۔ تم نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگی، مگر جس دل سے پوچھا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اب تم سے کیا چھپانا، بتایا تھا میں نے آپ ہی کو، وہ گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کرتے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو گئی، تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے بغیر مرنے والی تھوڑی تھی۔ میں نے کب کہا؟ وہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے۔ وہ اس کے اشتعال کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیر اثر وہ چیخ کر اس کی بات کاٹ گئی، نفرت ہے مجھے فضول لوگوں سے، اور تم۔ وہ لب بھیج گئی۔ ویسے یہ سب کچھ تم آپ ہی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی، وہ ملتجائیہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے، دکھاتے اپنی آپ ہی کو اور بھائی جان کو۔ بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا، اور سائیڈ افیکٹس کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ کئی لمحوں تک دکھ کے حصار میں گھری رہی، پھر بڑے ضبط سے بولی، یہ تم عزت کر رہے ہو ان کی؟ تم پہلے کبھی اتنے کمینے تو نہیں تھے معز۔ دیکھو امی، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہوتا ہے، یہ قربانی وغیرہ کا خیال بہت فرسودہ ہو چکا ہے، کوئی بھی شخص فی زمانہ کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہے سکھ، چین، خوشی، آرام، سکون، اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی ہوتی ہیں۔ سوچو اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی۔ وہ اس کے دیے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجیدگی سے اپنا معافی الضمیر بیان کر رہا تھا۔ ایمان کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ بے حد تلخی سے بولی، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور آئندہ کبھی مجھے امی مت کہنا، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، ایک دوستی تھی، اس کے بھی تم نے سارے اصول ختم کر دیے۔ جواباً اس نے کچھ نہ کہا تھا، بس ایک نظر اس کے تمتماتے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ایمان جس مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، معز وہ شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ، پہلا خواب اور پہلی خواہش تھا، اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں، خواب اجڑ جائیں اور خواہشیں ناکام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ایسا مت کرو معز، اس کا رواں رواں محو التجا تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی؟ وہ گھر پہنچی تو آصف ٹی وی لاؤنج میں ندا کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا، ساتھ میں سامیہ بھی تھی، مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر آصف پر الٹ پڑی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ مارکیٹ چلنا ہے، پھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اتنی خواری اٹھانا پڑی مجھے تمہاری وجہ سے۔ الہی خیر، امی کیا ہو گیا ہے؟
سامیہ گڑبڑائی تھی، وہ خود پر قابو پاتی صوفے پر دھس گئی، پھر سامیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم کہاں مر گئی تھی؟ پتہ نہیں تھا، مجھے آج جولر کے پاس جانا ہے اور نائلہ کی شادی کے لیے گفٹ لینا تھا۔ اوہ گاڈ، اس سے کیا کہہ دیا معز بھائی؟ اصولاً تو اس کا موڈ بہت خوشگوار ہونا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے آتے معز سے مخاطب تھی۔ وہ بہت فریش موڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کارپیٹ پر آ بیٹھا۔ دیکھ لو بھائی، میرا موڈ تو A1 ہے۔ جیسے اس نے اپنی قوت برداشت کی داد چاہی، ایمان اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معز بھائی، آپ نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کہا ہے امی سے، ورنہ وہ اتنا غصہ نہیں کرتی۔ سامیہ نے گردن موڑ کر غصے کے عالم میں اٹھ کر جاتی ایمان کو دیکھتے ہوئے مشکوک انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، شکر کرو کہ میرا سر سلامت رہ گیا ہے۔ مجھ پر بھی خفا ہو رہی تھی، آصف بیچارہ مجھ میں شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ کیا پرائم منسٹر ہو گئی ہے جو ہم اس کے موڈ کی فکر میں ہلکان ہو رہے ہیں؟ فارگاٹ اٹ، دوسرے لفظوں میں مٹی پاؤ، معز نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سامیہ اسے گھورتے اٹھ گئی۔ مجھے لگ رہا ہے آپ دونوں کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، اکٹھے سفر راس نہیں آیا۔ یہ انٹرویو جا کر اس ملکہ جذبات سے کرو۔ معز نے اسے ٹہلا دیا۔ ندا، تمہارے سر آ گئے ہیں، چلو بیٹا۔ بھابھی نے ندا کو انفارم کیا تو وہ آصف سے گیم پورا کرنے کا وعدہ لیتی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ آپی چائے، معز نے فرمائش کی، پھر آصف کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ وہ میں آئس کریم لے کر آ رہا تھا کہ سامیہ مل گئی، انہوں نے مجھے کیک لانے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شرمسار سا بنا رہا تھا۔ لانے یا بنانے؟ معز نے ریموٹ سے چینل بدلتے ہوئے سرسری انداز میں طنز کیا تو وہ جلدی سے بولا، انہوں نے مجھے فلیور نہیں بتایا تھا، میں فریش کیک لے آیا تو بولی یہ آلمنڈ چاہیے۔ اس طرح مجھے 2 چکر لگانے پڑے۔ معز نے تفہیمی انداز میں سر ہلا کر نظریں ٹی وی اسکرین پر جما دی۔ اسپورٹس چینل پر سائیکل ریس دکھائی جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا موڈ اس قدر بگڑا ہوا کیوں ہے؟ سامیہ ضد ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میرا کوئی موڈ نہیں بگڑا، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی۔ وہ نائلہ کے لیے خریدا ہوا گفٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو کافی حد تک خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ امی، بیوقوف کسی اور کو بنانا۔ سامیہ نے اس کے جھوٹ کا اثر نہ لیتے ہوئے استہزائیہ کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ معز بھائی سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ سامیہ کے رازداری پر پوچھنے سے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف پلٹ گئی۔ میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ پھر موڈ کیوں خراب ہے؟ سامیہ نے جرح کی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر لپسٹک کھول کر چیک کرنے لگی، پھر ہونٹوں پر ٹشو پھیر کر لائٹ براؤن لپسٹک صاف کی اور ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ ایمی، تم ٹینس ہو رہی ہو؟ اب کی بار سامیہ نے پوری یقین کے ساتھ کہا تو وہ پلک جھپک کر نمی چھپانے لگی، پھر موضوع بدلتے ہوئے پوچھنے لگی، کل چل رہی ہو نا نائلہ کی مہندی پر؟ بہت مشکل ہے، خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح ہم سب کو جانا پڑے گا، اس لیے تو وہ آج نہیں آ سکی۔ مامو جان آئے ہوئے تھے۔ اف، وہ پریشانی سے اس کی طرف پلٹی۔ تو میں کیسے جاؤں گی؟ جیسے مارکیٹ گئی تھی، سامیہ نے کہتے ہوئے ساتھ ہی کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر سامیہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ لاپرواہی سے بولی، چلو ٹھیک ہے، معز کے ساتھ ہی صحیح، کیوں بھی سب فرینڈز کو بہت اشتیاق ہے اسے دیکھنے کا۔ میں تو سوچ رہی ہوں اس پر ٹکٹ لگا دوں، زبردست کمائی ہوگی۔ سامیہ کو ہنسی آ گئی، وہ بولی، اور اس مشن کا نام ہوگا منگیتر پروفٹ۔ وہ بھی سامیہ کا ساتھ دینے کے لیے ہنس رہی تھی، حالانکہ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تنہا ہو اور خوب روئے۔ دل کو بہلانے کے لیے اس نے الماری کھولی اور مہندی کے فنکشن کے لیے سوٹ کے متعلق سامیہ کی رائے لینے لگی۔ بھابھی، میں آصف کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے تیار ہو کر پوچھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کب آئے گا، 5 بج رہے ہیں، نائلہ تو مجھے قطع چبا جائے گی۔ وہ ٹھٹکی تو انہوں نے اسے پچکارا تھا، ایمی وہ بتا کر گیا کہ 5:30 بجے تک آ جائے گا، اور تمہیں تو پتا کہ وہ کتنا پنکچوئل ہے۔ ایمان نے گہری سانس لی، پھر قدرے روحانسی ہو کر بولی، بھابھی پلیز اب اتنا تیار ہو کر مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، کوفت ہو رہی ہے، 20-25 منٹ کا تو فاصلہ ہے، اور پھر گاڑی بھی موجود ہے۔ وہ خفا ہوگا امی، بھابھی نے تنبیہ کی، مگر اس نے یوں ہی ملتجائیہ تاثرات سجائے رکھے۔ ناچار انہیں اجازت دینی پڑی۔ واپسی پر جتنے بجے آنا ہو فون کر دینا، اور امی ندا کو بھی ساتھ لے جانا، اس کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ اوکے بھابھی، وہ تمانیت سے کہتی لاؤنج میں چلی آئی۔ آصف کو وہ پہلے ہی تیار کر کے گئی تھی، اب اس نے ندا کو بھی اٹھایا تھا۔ سامیہ نہیں جا رہی؟ آصف نے دبے دبے لفظوں سے پوچھا تو وہ غور کیے بغیر بولی، وہ اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ راستہ بھر ندا اس کے کان کھاتی رہی، اسے آئس کریم ضرور کھلا دینا واپسی پر۔ نائلہ کے گھر پہنچ کر اس نے آصف کو یاد دہانی کرائی تھی، پھر ندا کو ہاتھ ہلاتی اندر چلی آئی۔ نائلہ کی امی اسے نائلہ کے کمرے میں لے گئیں، جہاں خوبصورت پیلے جوڑے اور پھولوں کے زیور سے سجی نائلہ دوستوں کے انتظار میں مگن تھی۔ اسے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ سامیہ کا تو فون آ گیا تھا، میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم بھی نہ آئیں تو میں حشر کھڑا کر دوں گی۔
مجھے تمہارے ارادوں کی پوری خبر تھی، بس اسی لیے آنا پڑا۔ اس نے گفٹ پیک نائلہ کے ہاتھوں میں دیا تو ہنستے ہوئے وہ اپنی کزن سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ معز بھائی کے ساتھ آئی ہو؟ نائلہ کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلایا، مگر دل میں ایک ہوک سی تھی۔ تمہارا اور میرا نام تو اب لازم و ملزم ہو گیا ہے، کیسے میں انکار کر کے بدنامی مول لوں گی؟ تم تو جسے پیار کرتے ہو اسے اپنا لو گے اور میں؟ بہت سے شور اور ہنگاموں کے درمیان وہ بھی بہل گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت زبردست رہا تھا۔ چونکہ وہ دلہن کی اکلوتی دوست تھی لہٰذا اسے آگے آگے رکھا گیا تھا۔ سلک اور آرگینزا کی ریشمی کڑھائی سے سجے لباس میں اس کی تمتماتی رنگت اور خوبصورت نقوش نظروں کو طواف کرنے کا مجبور کر رہے تھے۔ 8 بجے آنے کے بعد 11 بجے دولہا والے واپس گئے تھے اور اب لڑکی والوں کا ان کی طرف مہندی لے کر جانے کا پروگرام تھا۔ ایمان نے ٹائم دیکھا تو گڑبڑا گئی۔ پلیز نائلہ، بہت لیٹ ہو جائے گا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے نائلہ نے اسے واپسی کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی تقریب میں اس کی شرکت تو ہو ہی گئی تھی۔ اس نے فون کیا تو ارادہ یہی تھا کہ بھابھی سے بات کرے گی، مگر شو میں قسمت فون معز نے اٹھایا تھا۔ مجھے واپس آنا ہے، اس نے لٹ مار انداز میں کہا۔ اس سے مراد معز پر اپنی بے رخی جتانا تھا، مگر وہ اس قدر کمینگی دکھائے گا یہ ایمان کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ ہو گئی بات؟ نائلہ نے پوچھا تو وہ بمشکل مسکرائی۔ اچھا اب میرے پاس تو بیٹھو یار، یہ سب تو مجھے دہلانے والی باتیں کر رہی ہیں۔ نائلہ نے اسے کھینچا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ واقعی اس کی کزن اس قدر شوق ہو رہی تھی کہ ان کے کئی معنی خیز اور زو معنی جملوں پر ایمان جھیپ کر رہ گئی۔ ٹھیک 11:30 بجے جب وہ سب مہندی لے کر جا رہے تھے تب اسے اطلاع ملی کہ گاڑی آ گئی ہے۔ وہ سب سے مل کر باہر آئی تو حسب توقع معز کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگی۔ ایمان بیٹا کل ضرور آنا۔ نائلہ کی امی اسے یاد دہانی کروانے لگی تو وہ مسکرا کر وعدہ کرتی باہر نکل آئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ حقیقتاً غصے میں پوچھ رہی تھی۔ معز نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آرام سے کہا، آپ ہی کا حکم تھا، اس میں میری خواہش کا دخل نہیں۔ آصف موجود تھا، اسے بھیج دیتی، بلکہ میں نے اسی کا کہا تھا۔ وہ ہنوز اسی لہجے میں کہہ رہی تھی، دیکھو مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ تم اس کے ساتھ کہیں آؤ جاؤ۔ وہ یکلک ہی سختی سے بولا۔ وہ استعجاب سے اسے دیکھنے لگی، پھر طنزیہ انداز میں بولی، وجہ پوچھ سکتی ہوں اس قدر غیرت میں آنے کی؟ شٹ اپ۔ وہ آرام سے اسے ٹوک گیا، تم میری منگیتر ہو اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میری منگیتر غیر مردوں کے ساتھ کہیں پھرے، تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ مشتعل سی چیخ اٹھی، کتنی فضول باتیں کر رہا تھا وہ۔ میں کیا پاگل ہوا ہوں اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ دوں؟ وہ لاپرواہی سے کہتا اسے زہر لگا تھا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی تھی، اتنی اچھی ہوتی تو تم باہر دوستیاں نہ کاٹتے، یہ تو سائڈ افیئرز ہیں، ان کا کیا غم؟ وہ اطمینان سے بولا تو ایمان نے بھی اس کی اطمینان کی دھچیاں اڑا دی۔ تو پھر میرے سائڈ افیئرز بھی برداشت کرو۔ لہجہ بھر کو ہونٹ بھینچنے کے بعد وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ایمان کا جی چاہا کہ چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ ویری ویل سیڈ، مگر میں پھر بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم کسی غیر مرد کے ساتھ رابطہ رکھو۔ اب وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم مجھے ٹوکنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے گرل فرینڈ پال رکھی ہے۔ میں نے کبھی تمہیں منع نہیں کیا۔ وہ سختی سے بولی تو وہ وضاحت کرنے لگا، دیکھو امی، بات یہ ہے کہ گرل فرینڈ تو جتنی چاہے بنا لو، مگر یہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، عقل مند چاہے نہ ہو، لیکن لڑکیاں صرف یہی چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر شریف اور باکردار ہو۔ ایمان نے بھرپور طنز کیا تو وہ اثر لیے بغیر بولا، مگر ہر خواہش کہاں پوری ہوتی ہے؟ اور پھر تم نے تو شوہر کی بات کی ہے، میں تو فی الحال منگیتر ہوں۔ اچھا اب تم مجھ سے بات مت کرو، خواہ موڈ خراب کرو گے۔ وہ بدلحاظی سے کہہ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ لاپرواہی سے شانے جھٹک کر کیسٹ سلیکٹ کر کے لگانے لگا۔ گانا چیک کیا، پھر کیسٹ ریورس کی اور مطلوبہ گانا چلا دیا۔ تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو، باہوں میں آ جاؤ، سپنوں میں کھو جاؤ، تم دل کی دھڑکن میں رہتے ہو۔ گانے کے بول گاڑی کے ماحول کو معنی خیز بنانے لگے تو وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک اس نے برداشت کیا، مگر جب وہ خود بھی وسل پر وہی دھن بجانے لگا تب اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا، ساتھ ہی اسے جتانے والے انداز میں سنا بھی دیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اس قدر اخلاق سوز گانے سننا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ وہ اس کی ٹیپ بند کرنے والی حرکت پر کچھ نہیں بولا، مگر اس جملے پر مسکرا کر اس نے اس کا جملہ گویا اس کے منہ پر دے مارا۔ محترمہ، یہ گاڑی تمہارے بھائی جان کی ہے اور ظاہری بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ بھی انہی کی ملکیت میں ہے، سو اطمینان رکھو، میری مسلمانیت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری طرف سے تم چاہے جہنم میں جاؤ، اس نے دانت پیس کر دھیمی آواز میں کہا۔
चंद लम्हों तक वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उसकी तरफ एक निगाह डालकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे आज तुम अच्छी लग रही हो। उसके पुरसताइज अंदाज को नजरअंदाज करती वो यूं ही बिल्कुल सामने सड़क पर नजर जमाए साकित बैठी रही। वैसे एक बात नोट की है मैंने कि तुम पहले इतनी बदतमीज नहीं थी, बल्कि मुझसे हल्की सी झिड़प तक भी कभी नहीं की थी, और अब तो यूं लगता कि जैसे मेरी तुम्हारी अगली दुश्मनी चल रही हो। वो बड़ी दिलचस्पी से उसका यूं तजिया कर रहा था जैसे उसकी बेरुखी से उससे कोई फर्क ना पड़ता हो। तुम भी पहले ऐसे दगाबाज नहीं थे मोइज, और अगर तुमने नोट कर ही लिया है तो अच्छी बात है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं भी इस रिश्ते से इतनी ही एलर्जिक हूँ जितने के तुम हो। मेरा बस चले तो मैं अभी इंकार कर दूं। आखिर मेरी भी कोई पसंद है, मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का कोई हक है। उधार ईमान ने भी नहीं रखा था। अच्छा, वो हंसा था जैसे उसकी बात से बहुत महसूस हुआ हो। कौन पसंद है तुम्हें? तुम तो कतई नहीं, उसने दिल की आवाज को दबाते हुए कतियत से कहा, फिर बेरुखी से बोली, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा, फिर मैं ये अंगूठी तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगी। देखो, मंगनी तोड़कर तो तुम वैसे भी मुझ पर एहसान कर दोगी, ऐसे में तुम ये अंगूठी मेरा गिफ्ट समझ कर रख लेना। वो फौरन मशकूर होकर बोला तो ईमान को रोना आने लगा। वो किस कदर जलालत पर उतर आया था। मुझे ऐसे फजूल गिफ्ट की जरूरत नहीं, ये भी तुम अपनी किसी होती सोती को दे देना। अपनी आवाज पर काबू पाते हुए उसने बहुत तलखी से कहा और खिड़की से चेहरा लगाकर बाहर झांकने लगी। लो भला, मैं ऐसी इस्तेमालशुदा चीजें थोड़ी ना देता हूँ। वो बकवास कर रहा था और ईमान तो खुदा करे मुझे भी कोई और पसंद आ जाए। आसफ से इस बार उसने अच्छी खासी दोस्ती कर ली थी। वो ईमान और सामिया को लेकर रोजाना ही आउटिंग पर निकल जाता था, और यही मसला मोइज ने उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते हुए छेड़ दिया था। तुम्हें इससे क्या, और वैसे भी पहले वो मेरा कजन था, अब और भी बहुत कुछ है। वो बहुत बेरुखी से कह रही थी। मोइज ने बड़ी बेयकीनी से उसे देखा। डोंट टेल मी, वो बुद्धू और चेपू तुम्हें भला कैसे पसंद आ सकता है? माइंड योर लैंग्वेज, अब तुम उसे मेरे सामने यूं नहीं कह सकते। ईमान ने उसे तंबीह की थी। देखो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सके तुम मुझ पर उसे फौकियत दो। वो सदमे किसी कैफियत में था। उसकी हालत ईमान के दिल को बहुत सुकून दे रही थी। वो तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है, और फिर तुम्हें सारे असूल और कवायद मेरे लिए ही क्यों याद आते हैं? ईमान ने बड़े तन से पूछा। देखो इमी, तुम मेरी मंगेतर हो, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारा मेरे सिवा किसी और से अफेयर हो। वो उसे कह रहा था। ईमान को हंसी आई और रोना भी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मेरे मंगेतर का भी सिर्फ मुझसे ही अफेयर हो, और अफसोस कि तुम मयार पर पूरे नहीं उतरते। वो बड़ी साफ गोई और बेरुखी भरे अंदाज में बोली थी। तुम देख लेना, वो बड़ा घुन्ना है, कहीं न कहीं अफेयर चला रखा है उसने। वो उसे भड़काने की कोशिश करने लगा। मुइज, तुमसे तो अच्छा ही है वो, तुम्हारी तो असलियत का ही बहुत देर से पता चला, वरना मैं ये फैसला ना होने देती। वो अक्ताहट आमेज अंदाज में कहते हुए उसे कुछ कहने से रोक गई। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारी सब कुछ वो है जिससे तुम उस रोज अंगूठी देकर आए हो। एंड माइंड इट, अगर तुम अफेयर चला सकते हो तो मैं भी पाबंदियों से मुबरा हूँ। वो चिल्लाने लगी थी। मोइज उसकी तरफ वाले कान में उंगली डालकर जैसे उसे एहसास दिलाने लगा कि उसकी आवाज वाकई काफी ऊंची थी, मगर वो गुस्सा ही इतना दिला रहा था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तुम जितनी जल्दी हो सके भाभी से मंगनी खत्म करने का कहो। मैं मजीद इस टेंशन में नहीं रह सकती। मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपी और भाईजान की नजरों में बुरा बनने की? अब तुमने आसफ को पसंद कर ही लिया है तो तुम ही ये नए काम कर दो। वो बड़ी होशियारी से उसे जानने की प्लानिंग कर रहा था। पहले तुमने किसी को पसंद किया था? वो तलखी से बोली। जवाबन उसने बड़े इत्मीनान से कहते हुए शाने झटके। मेरा तो यूं भी काम चल रहा है, मुझे क्या जरूरत इस तरह के बखेड़ों में पड़ने की? तुम नहीं कहोगे तो मैं खुद भाईजान और भाभी को बता दूंगी। अब की बार वो कतियत से बोली तो वो खुश हुआ। अपने और आसफ के मुतालिक? तुम्हारे और तुम्हारी XYZ के मुतालिक? वो दांत कचकचा बोली और गाड़ी के रुकते ही फाइल और बैग संभालती नीचे उतर गई। स्टीयरिंग पर उंगलियां बजाते हुए मोइज ने खुशनुमा सी मुस्कुराहट के साथ उसको दूर तक देखा था। आज उसकी बर्थडे थी। सुबह ही भाईजान ने फोन पर उसे विश किया था। भाभी सामिया और निदा भी उसे गिफ्ट दे चुकी थी, बल्कि और तो और आसफ ने भी उसे गिफ्ट दे दिया था। राबिया और इरम का शाम को आने का प्रोग्राम था और किसी ने उसे विश नहीं किया था। वो तो मोइज ही था। हालांकि ईमान से ज्यादा उसके बर्थडे का वो ख्याल रखता था, मगर इस दफा तो जैसे वो हर बात भूल चुका था। कितनी ही देर वो अपने कमरे में बंद मोइज की इस बेरुखी पर आंसू बहाती रही थी। फिर बहुत सोचने के बाद खुद को मजबूत करते हुए बरसती आंखों के साथ उसने अपने बाएं हाथ की उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारकर टेबल पर रखी और उठकर बाथरूम चली गई। वॉश बेसिन पर झुककर अच्छी तरह ठंडे पानी के छींटे आंखों पर मारते अंगूठी हाथ में दबाए वो मोइज के कमरे तक आई।
وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ چند لمحوں تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر انگوٹھی رکھ دی۔ وہ پلٹی، دروازہ کھلا اور معیز اندر داخل ہوا۔ وہ لہجہ بھر کو ساکت رہ گئی، خود بھی وہ ٹھٹک گیا تھا۔ پھر خوشبو انداز میں بولا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، تم اور میرے کمرے میں۔ وہ اس کے پرمسرت انداز پر قطع نظر خاموشی سے باہر نکلنے لگی، مگر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ناراض ہو؟ اس کے دوستانہ لب و لہجے پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ تم نے مجھے کب راضی رکھا ہے؟ آگے سے ہٹو۔ وہ بھرائے ہوئے انداز میں بولی تو وہ کچھ سوچ کر بولا، آئی ایم سوری، شاید تم میری بھول کی وجہ سے ناراض ہو۔ ابھی آپ ہی نے مجھے یاد دلایا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تلخی سے بولی۔ جب بھی اس کی آواز بھیگی ہوتی تھی وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ضرورت کیوں نہیں، منگیتر ہو تم میری۔ اس کی پھر سے یاد دہانی پر ایمان کا خون کھول اٹھا۔ ہوں نہیں تھی، وہ پڑی ہے منگنی کی انگوٹھی، جا کے اسی کو پہنا دو جسے پسند کرتے ہو۔ غصے سے کہتے کہتے اس کے آنسو نکل آئے اور وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی انگوٹھی کو دیکھ کر ایمان کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تمہیں اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے تو نہ توڑو منگنی۔ شٹ اپ، وہ زور سے چیخی تھی، ہٹو آگے سے۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا، اور وہ اپنا آپ کھل جانے پر خفت کا شکار وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر وہ پہاڑ بنے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں آصف کو ہاں کرنے والی ہوں، اس نے مجھے پرپوز کر دیا ہے۔ ایمان نے جھوٹ بول کر گویا اپنی عزت رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا نتیجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ چلا اٹھا، واٹ، اس نے تمہیں بھی پرپوز کیا ہے؟ بھی سے کیا مراد ہے؟ اس نے مجھے ہی پرپوز کیا ہے۔ وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، مگر اس نے سامیہ کو بھی پرپوز کیا ہے، چاہے تو آپ ہی سے پوچھ لو۔ وہ اس کا انداز بہت قطعی تھا۔ خفت اور خجالت کی سرخی ایمان کے چہرے کو رنگین کر گئی۔ اپنے تمام ڈائلاگز بڑکیاں یکلخت ہی ذہن میں گھوم گئی تھیں۔ ذلیل کمینہ، اسے تو میں ابھی پوچھتی ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نوب گھما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر معیز نے اس کا ہاتھ گرفت میں لے لیا۔ پہلے مجھ سے تو پوچھ لو۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس کا دل بھر آیا، مگر وہ اثر لیے بغیر اسے ساتھ لیتا کمرے کے وسط میں آیا اور بستر پر بٹھا کر کرسی گھسیٹی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ ہی نے مجھ سے تمہاری اور میری شادی کی بات کی تھی، تب میں جاب لیس تھا، مجھ پر 2 بہنوں کی ذمہ داری تھی، اس لیے میں نے انہیں انکار کر دیا، مگر ان پر میری کسی دلیل کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تب میں نے تنگ آ کر کہہ دیا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس لیے ایمان سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری بدقسمتی کہ ندا نے یہ سب سن لیا اور تمہیں بتا دیا۔ پھر بھائی جان نے میری کلاس لی، ان سے تو میں کسی اور لڑکی کو پسند کرنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جو اصل بات ہے انکار کے پیچھے وہ کہہ دو، پھر مجھے قائل کر لو، تب میں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ امی، تم نے اپنی ساری زندگی آسائشوں میں گزاری ہے، بھلا میں کیسے تمہیں اپنے چھوٹے سے گھر میں لا کر قید کر دیتا؟ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بے خیالی میں ہی میں اس راہ پر چل نکلا جس کی منزل تم تھی، مگر جب آئندہ زندگی کا لائے عمل طے کرنے بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ میں نے بمشکل اپنی تعلیم ہی مکمل کی ہے، گھر ابو کی تنخواہ سے چل رہا ہے، اور بھی 2 بہنیں میری ذمہ داری ہیں۔ دل بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا، ہر سوچ پر دماغ نے یوں حکمرانی کی کہ دل کو معذور ہونا ہی پڑا۔ اور پھر تم سے میں نے کون سے وعدے کیے تھے؟ فقط احساسات اور محسوسات اور چند لفظوں کا ہی تو رشتہ تھا۔ تب کسی قول و اقرار کی منزل پر قدم رکھا تھا جو پلٹ نہ سکتا، مگر دل کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میری مشکل کا حل کوئی نہیں ہے، تیرا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بھائی جان نے میرے تمام دلائل سن کر چند لمحوں تک مجھے گھور کر اچھی طرح میرا خون خشک کیا، پھر مجھے خوب جھاڑا۔ ان کا خیال تھا کہ میں تمہیں مادیت پرست سمجھ رہا ہوں، مگر میں تمہاری آزمائش نہیں چاہتا تھا۔ بھائی جان نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا، کس بات کی پریشانی ہے تمہیں؟ اتنے بریلینٹ ہو، شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا، تمہیں تو فوراً ہی جاب مل جائے گی۔ انہوں نے اتنی اچھی طرح سے میری برین واشنگ کی کہ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ جس مسئلے کو میں بہت نرمی سے حل کر سکتا تھا اسے اپنی جذباتیت سے خود ہی الجھا بیٹھا تھا اور خبت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تم سوچ نہیں سکتی کہ میں کس قدر خوش تھا۔ پھر ندا سے علم ہوا کہ اس نے میرے اس فیصلے کے متعلق تمہیں بھی بتا دیا ہے، تو میں نے سوچا ذرا تمہارے ری ایکشن کا مزہ لیا جائے۔ ویسے تو منہ سے کچھ نہیں پھوٹتی، شاید یوں ہی اقرار محبت کر جاؤ، مگر افسوس تم نے اقرار کیا بھی تو اس کھوجو سے، محبت کا۔ میں تو بس جل بھن کر ہی رہ گیا۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ قدرے آگے کو جھک کر پوچھ رہا تھا، اور وہ جو سانسیں روکے اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تم نے میرا اتنا مذاق بنایا؟ معیز سر پٹا کر کرسی سے اٹھا تھا، مگر وہ مزید حملہ کرنے کے بجائے اب ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میرا فیوچر واقعی خطرے میں ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر سے انگوٹھی اٹھانے لگا، پھر دراز کھول کر اس میں سے کچھ نکالا اور دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا۔
یہ انگوٹھی پہن لو۔ موئز کا انداز خاصا مسکین تھا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے دوبارہ منگنی، وہ چلائی، مگر مجھے تمہیں سے کرنی ہے، منگنی بھی اور شادی بھی۔ موئز نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی۔ وہ غصے میں تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے بیوقوف بنا گیا تھا۔ ناراضگی سے کہا، یہ بھی جا کر اسے ہی دے دو۔ خدا کی پناہ امی، تم تو بعد میں میرا حشر ہی کر دو گی۔ یہ ہے وہ انگوٹھی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے کے لیے خریدی تھی۔ موئز نے دوسری انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے بے چارگی سے کہا، تو وہ اپنا ہاتھ دیکھنے لگی جہاں اس روز والی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ تمام تر آزادگی اور بوجھل پن یکلخت انچو ہو چکا تھا۔ بہت بدتمیز ہو، تم نے اتنا تنگ کیا مجھے۔ اس کی پلکیں ابھی بھی نم تھیں۔ موئز نے شرارت سے تصحیح کی، بدتمیز نہیں، کمینہ، یہی کہا تھا نا تم نے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے اختیار ہنس دی۔ سچ کہا تھا بھائی جان نے، میرا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھتے وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ جھینپ گئی، اور اس کے چہرے پر پھیلی طمانت نے موئز کو بھی مطمئن کر دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر آ گئے جہاں ندا اور سامیہ نے شام کی تقریب کے لیے ہنگامہ مچایا ہوا تھا، اور وہ بھی اس ہنگامے کا حصہ بن گئی۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف دل کی دھڑکن تم ہو۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔